ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ایک عمل جو سارے عملوں کی جان ہے، جس کی حیثیت روح کی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں مقصود یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو۔ آپ دیکھیے کہ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کس کے لیے ہے؟ نماز اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اس لیے جس نماز میں جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا، وہ نماز اتنی ہی وزنی ہوگی۔ اس لیے منافقوں سے اللہ نے شکوہ کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان کی نمازوں میں ذکر نہیں ہوتا زیادہ، ان کی نمازوں میں بہت تھوڑا ذکر ہوتا۔ تو نماز وہ قیمتی جس میں اللہ کا ذکر زیادہ، حج وہ قیمتی جس میں اللہ کا ذکر زیادہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ذکر کرو، حج میں ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اچھا، دین کی جو محنت ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، فرمایا وَلَا تَنِيَ عَنْ ذِكْرِي، آپ نے سمجھانا ہے ان کو دین کی طرف، اس کو حق بات بتانی ہے، لیکن اللہ کے ذکر کرتے ہوئے جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہاد، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، بلکہ ایک حدیث میں تو صریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز کون سی افضل، کہا جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ حج کون سا افضل، کہا جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ تو بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کا ذکر اگر زندگی میں ہے تو زندگی اچھی ہے، اسی لیے ہے۔ اور اللہ کے ذکر جتنا جاندار ذکر ہوگا، اتنی ہی نماز بھی شاندار ہوگی، اتنی ہی زندگی میں سکون بھی ہوگا۔ یہ جو ہمارے دلوں میں بے چینی ہے، ایک اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ دنیا کی ساری لذتیں ہم حاصل کر لیں، لیکن اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دل صرف اللہ اللہ مانگتا ہے، یہ دل اللہ مانگتا ہے، یہ خانہ کسی اور چیز سے پر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک دل کو اللہ کا ذکر، جاندار ذکر نہیں ملے گا، اس وقت تک روح بے چین رہے، اس وقت تک روح سکون نہیں ہوگا۔ گھوم لیں، کھا لیں، پی لیں، وقتی لذت ہے، لیکن بے چین نہیں رہے، پریشان رہیں۔ اور یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قیامت کی حسرتوں سے بچانے والا عمل ہے۔ انسان بہت روئے گا کل قیامت میں، وہ گھڑیاں، وہ لمحات، زندگی کے وہ ساعات جس میں گناہ نہیں کیے لیکن اللہ کو یاد بھی نہیں کیا۔ انسان کے لیے حسرت، افسوس، ندامت، شرمندگی کا باعث بنے گا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا یا کسی جگہ لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ مجلس اس کے لیے وبال بنے گی، حسرت بنے گی، افسوس ہوگا اس کو۔
تو یہ زندگی کا جو 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے اندر اگر ہم اچھی چیزوں کو داخل کریں گے تبھی ہم بری چیزوں سے بچ سکتے. ہمارے ان 24 گھنٹوں میں کچھ وقت میں تلاوت داخل ہو، کچھ وقت میں ذکر داخل ہو، کچھ وقت میں نمازیں داخل ہوں، تو پھر جھوٹ، غیبت، بہتان، دل آزاریاں، ان چیزوں کی جگہ نہیں ہوگی. اور اگر صحیح چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو یقیناً غلط چیزیں ہوں گی. اب اگر ذکر سے زبان مانوس ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے کہ ذکر کے بغیر رہا نہیں. میں ہمارے یہاں طلباء آتے ہیں تو ہر سال میں ایک سوال کرتا ہوں بچوں سے کہ بیٹا یہ بتاؤ، ایسا بچہ کون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، بچوں سے ہی پوچھ رہا ہوں، کلاس والوں سے، ایسا بچہ کون ہے جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اس کا یہ مزاج ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ جیسی وہ فارغ ہوتا ہے فوراً اس کی جیب سے تسبیح نکالتا ہے اور تسبیح کے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا. مثلاً شام کو بچے چائے پینے جا رہے ہیں، اب جو ہے اس بچے کی ہاتھ میں تسبیح، باتیں کر رہا ہے ہاتھ میں تسبیح، جب بات کی تسبیح رک گئی. تو ایک آدھی نکلتا ہے کوئی ایسا بچہ ہر سال. اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں ذکر کو داخل نہیں کیا، آپ یقین جانیے اگر ذکر کو داخل نہیں کیا اور کثرت ذکر سے اپنی زبانوں کو مانوس نہیں کیا اور اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی نہیں بنایا، آپ یقین جانیے پھر غیبتیں ہمارے عملوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی. کیونکہ کچھ تو کرنا ہے، اس زبان سے کچھ تو کرنا ہے. یہ تو غیبتیں کریں گے، بہتان ہوں گے، چغلیاں ہوں گی، پیٹھ پیچھے ادھر سارے عمل کریں گے اور ادھر عمل کسی اور کے پاس چلا جائے گا اور کل قیامت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اس لیے جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی ذات سے اذیتیں لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں. اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ مت بولو، زیادہ بولنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں قلب قاسی، اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کوئی شخص برا نہیں، سخت دل لو. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہماری زندگیوں کے عملوں کو محفوظ کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان لایانی سے بچتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اس کے فضائل بتائے. ایک حدیث میں کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من ان تنفقوا الذهب والورق. کیا میں تم کو بہترین، تمہارے عملوں میں سے بہترین عمل بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اور تم اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرو اس سے بھی زیادہ افضل، تم دشمنوں سے لڑو اس سے بھی زیادہ افضل؟ قالوا بلا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. کہا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا. ایک حدیث میں فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. قبر کے عذاب سے نجات دینے والا کوئی عمل ذکر کے برابر نہیں. اندھیریوں میں کام آنے والا، وحشت کے وقت کام آنے والا، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اور ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری، یہ تو میں نے عبادت کی لائن سے عرض کیا، نماز وزنی بنے گی ذکر سے، حج اچھا ہوگا ذکر سے، ہماری زندگی کے عمل محفوظ ہوں گے ذکر سے، قبر کے عذاب سے نجات ملے گی ذکر سے، اللہ کا قرب ملے گا ذکر سے. لیکن ایک بات عجیب آپ سے کہوں کہ ہماری
دنیا ابھی اچھی ہوگی اللہ کے ذکر سے. آپ یقین جانیے اللہ نے مجھے توفیق دی کافی کام کرنے کی اس موضوع پہ، لڑائی اور جھگڑے، خاندانی اختلافات. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ناممکن ہے جب تک ہمارے گھر غفلت کدہ ہیں اور وہاں فکر آخرت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو ناممکن ہے کہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کبھی خوش یہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، اس گھر میں آپس میں محبتیں ہوں. شیطان تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہی ہے میاں بیوی کو لڑا کر. اب ہوتا کیا ہے کہ ذکر سے زبانیں مانوس نہیں ہے، دل دماغ مانوس نہیں ہے. جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر کچھ تو سوچے گا انسان. بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے یہاں بائیں کندھے کے پیچھے، دل کے پیچھے جمع بیٹھا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے. اب جب شیطان کے وسوسے آئیں گے تو منفی سوچیں ہوں گی، منفی خیالات ہوں گے. اور منفی خیالات جب ہوں گے تو بیوی شوہر کے متعلق غلط سوچے گی، شوہر بیوی کے متعلق غلط سوچے گا. پھر گھروں میں محبتیں تو ناممکن ہے. اور پھر ایک عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ذکر ہے، میں سوچ رہا تھا ایک کتاب لکھوں، کامیاب گھرانہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، کہ ہم بہت سارا وقت اپنے گھر میں گزارتے ہیں. تو ہمارا جو گھر میں وقت گزرتا ہے، اگر ہمارا وہ اچھا ہو جائے تو ہماری آخرت بہت اچھی ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہم گھر میں گزارتے ہیں. تو آپ یقین جانیے کہ ایک بات سمجھ میں آئی احادیث جب دیکھیں کہ ہم جس لمحے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں، پھر ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. سری حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں آتا ہے، اب یہ ابو داؤد میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، آپ گھر میں آئے اور فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اس نے اللہ کا ذکر کر دیا، اب ہمارے اوپر پابندی لگ گئی، اب ہم اس گھر میں نہیں آ سکتے. اور اگر آپ گھر میں آئے، آپ نے صرف ایک غلطی کی، بسم اللہ پڑھ کے نہیں آئے، اب شیطان کیا کہتا ہے؟ ادرکتم المبیت، آؤ بھائی رات بھی یہاں گزاریں گے. اب جس گھر میں، جس کمرے میں، جس بستر پر شیاطین ہوں گے تو شیطان کو تو وہ تو وسوسے ڈالے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر سے نکلے اور آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک انعام یہ بھی کہا جاتا ہے، ہدیتا وکفیتا ووقیتا فتنحى له الشیطان. اب آپ شیطان سے آپ کی حفاظت ہو گئی. بلکہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب تمہارا اس کے اوپر زور نہیں چل سکتا، یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے کھانے میں اثر انداز ہوتا ہے. ان الشیطان لیستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ، ہمارے کھانے میں اثر انداز، ہمارے لباس میں اثر انداز. جس وقت انسان کپڑے اتارتا ہے، اگر اس وقت انسان اللہ کا ذکر نہ کرے تو پھر اس کے جسم پہ شیطانی اثرات. بیت الخلاء گیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اب اس کے اوپر شیطانی اثرات آئیں گے. انسان رات کو جب بستر پہ آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں. جب وہ بستر پہ آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ابتدرہ ملک و شیطان، ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان آتا ہے، اور فرشتہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے افتح بخیر،
کہ بھئی اپنے عمل کو خیر کے ساتھ ختم کرو، کوئی ذکر کرو اللہ کا. اور شیطان دل میں خیال کرتا ہے افتح بشر، کوئی شر کا کام کرو، موبائل دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. اب اگر یہ بندہ بستر پہ سوتے وقت اللہ کا ذکر کر لے، شیطان بھاگ جاتا ہے، فرشتہ رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان سواری پہ جب بیٹھتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آ جاتا ہے، ایک شیطان آ جاتا ہے. اب اگر یہ اللہ کا ذکر کرے تو شیطان فرشتہ رہتا ہے اس کے ساتھ سواری میں، اور اللہ کا ذکر نہ کرے، کوئی میوزک لگا لیا، گانے لگا لیے، اب شیطان اس کے ساتھ ہوگا. جہاں شیطان ہوگا وہاں شر ہوگا، وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں لڑائیاں ہوں گی، وہاں بے برکتیاں ہوں گی، وہاں نحوستیں ہوں گی. حتیٰ کہ اس دیواجی تعلق میں اگر کوئی آدمی ذکر کرنا بھول گیا تو پھر اس عمل میں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے. رات کو سوتا ہے، شیطان یہاں گدی پہ 3 گرہے لگا دیتا ہے. بھائیوں، یہ غیب کا علم ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اس علم تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. آپ کسی خوردبین سے، کسی مشین سے نہیں دیکھ سکتے کہ ابھی یہاں پہ شیطان ہے کہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، ایک ایک بات کھول کے بتا دی. اب ہمارا یہ وہ غیب ہے جس کے بارے میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، یقین کرو. اب اچھی زندگی چاہیے تو پھر اس دشمن سے بچنا پڑے گا. خاندان میں ایک شرری آدمی ہو، خاندان والوں کے لیے ایک مصیبت ہو جاتی. آگ لگانے والا، لڑائی کرنے والا ایک بندہ اگر خراب ہے، غیبتیں کرنے والا ایک خاتون ایسی ہے، اور جہاں زندگی کے اندر ساری زندگی میں شیطان کا دخل ہوگا تو وہ زندگی کیسے اچھی ہو سکتی. تو اللہ کے ذکر کے بغیر نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، نہ عمل ہے، نہ عمل کی خوبصورتی ہے، نہ عمل کا وزن ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کریں. اب کیا ذکر کریں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کوئی بہت سارے ذکر ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں. 3 وجہ میں اس کی بتاتا ہوں. ایک تو قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اچھے کاموں پر انسان کو استقامت ملتی ہے. آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ میں جیسے یہاں فجر میں آج موجود ہوں، اللہ کرے پورے سال میں فجر کا اہتمام کروں؟ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ آپ کلمے کا ذکر اہتمام سے شروع کر. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے کاموں میں استقامت دیں گے. دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور آئے گا. وہ نور ہدایت کا نور ہوگا جو آپ کو گناہوں سے بچائے گا، دین پہ چلائے گا. اسی وجہ سے خانقاہوں میں جو اللہ لوگ جاتے ہیں اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اللہ والے اس کلمے کا ذکر بتاتے. 1000 مرتبہ کرنا ہے. ہمارے بچے ماشاءاللہ اللہ والوں سے بیعت ہوئے، بعض طلباء میں بتایا جی آپ کو صبح 1000 کرنا ہے، شام 1000 کرنا. وقت بہت ہے، آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے. تو ایک فائدہ اس ذکر کا یہ ہے کہ اتنی بڑی ضرورت کہ دین پر استقامت ملے، میں دین پر جم جاؤں، میرا دین پہ چلنا آسان ہو جائے. اور دوسری، جس وقت ہم قبر میں جائیں گے اتنا سخت امتحان ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے